السلام علیکم ویورس، ناول 4 ایپیسوڈ نمبر 21۔ موسٹ ویلکم ڈاکٹر صاحبہ۔ انوشا نے مسکراتے ہوئے فحاش کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیا تھا۔ لڑکی دہلیز سے وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے آئے تھے۔ اپارٹمنٹ کے ہر کارنر میں کینڈل لائٹس کی روشنی تھی اور درمیان میں پھولوں کا کارپیٹ جس پر چلتے ہوئے سینٹر میں لے گئے تھے۔ یہ ہمارا گھر، دراصل مجھے موقع نہیں ملا، اگر تم کہو کہ تو ہم کہیں اور گھر۔ ریلیکس پروفیسر صاحب، دراصل میں یہاں گھر بسانے نہیں آئی تھی۔ آپ نے اتنی جلدی سب کروا دیا ہے مجھ سے کہ آئی ایم سو سوری۔ پلیز آپ کہیں مجھے شاک نہ کر دینا کچھ ایسا ویسا کہہ کر۔ یہ رات بہت اسپیشل ہے۔ وہ ہاتھ پکڑے اوپر روم کی طرف لے گئے تھے۔ گھر کا ہر کارنر، ہر روم دکھا رہے تھے۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ بہت جلدی انہوں نے اپنی الگ زندگی کو لے کر بہت سی ارینجمنٹ کرنی تھی، مگر آج کی رات وہ دونوں ہی دنیا داری کی باتوں کو بھول کر کچھ نئی یادیں بنانا چاہتے تھے۔ اور جب وہ اپنے بیڈ روم میں لے کر گئے تو اندر کا رومانٹک ماحول دیکھ کر وہ خود بھی شرما گئے تھے۔ آئی ایم سو سوری۔ یہ سب میرے دوست بینا بیڈ سے گلاب کے پھولوں کا بنا ہوا دل مٹا کر انہوں نے گھبراہٹ میں سائڈ ٹیبل کا لیمپ نیچے گرا دیا تھا۔ اسے اٹھاتے اٹھاتے دودھ کا گلاس نیچے گر کر ان کے کوٹ کو خراب کر دیا تھا۔ انوشا کھل کر ہنستی تھی اور بیٹھے ہوئے فحاش کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اٹھایا تھا۔ آپ فریش ہو جائیں، میں کر دیتی ہوں۔ نو میں یہ کرتا ہوں، بس 1 منٹ۔ اور پھر ان کی بیک لگنے سے ایک اور گلدان ڈریسنگ ٹیبل سے نیچے گرا تھا۔ پلیز آپ جائیں، فریش ہو کر آئے، کپڑے خراب ہو گئے ہیں۔ فحاش شرمندہ ہو کے جلدی سے کپڑے نکال کر باتھ روم میں چلے گئے تھے۔ انوشا کے کہہ کی آوازیں انہیں اندر تک سنائی دے رہی تھی۔ سیریسلی؟ وہ ہنستے ہوئے جھکی تھی۔ کانچ کے ٹکڑے اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈال کر انوشا نے دوسری چیزیں اٹھا کر جگہ پر رکھ لی تھی اور روم سے باہر آ گئی تھی۔ وال پر لگی فوٹوز کو دیکھتے ہوئے وہ سیریل سے نیچے آئی اور پھر کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ اس وقت کیا بناؤں، کیا ہوگا؟ کیبنٹ آلموسٹ خالی تھے، کچھ زیادہ نہیں تھا۔ ایسا تھا جیسے کوئی یہاں رہتا ہی نہ ہو۔ کھانے کی چیزیں نہ ہونے کے برابر تھی۔ انوشا نے جو تھا اس میں کچھ بنا کر ساتھ چائے بنا لی تھی، اور جب وہ ٹرے لے کر مڑی تو 5 دیکھ لگائے کچن ڈور کے ساتھ کھڑے تھے۔ اوہ، آپ نے ڈرا دیا تھا۔ وہ پاس سے گزری تھی اور ڈائننگ ٹیبل پر ٹرے رکھ دی تھی۔ میں نے سوچا کہ کچھ بنا لوں، بھوک لگی ہوگی، اور کچھ تھا بھی نہیں آپ۔ وہ باتیں کرتے ہوئے اسٹاپ ہوئی تھی جب فحاش کی انگلیوں نے ماتھے پر آتے بالوں کو پیچھے کیا تھا۔ تمہیں دلہن کے جوڑے میں کچن میں اس طرح کھانا بناتے دیکھنا دیوانے کا خواب تھا۔ کسی صحرا میں برسوں پیاسے چلتے مسافر کے سامنے یہ حقیقت کسی کنویں سے کم نہ تھی۔ پلیز سٹ۔ کرسی پیچھے کر کے انوشا کو بیٹھنے کا کہا تھا انہوں نے۔ وہ میں چینج کر کے آتی ہوں، پھر آرام سے۔ کیا آج یہ ڈریس پہننے نہیں لگ سکتی؟ ابھی جی بھر کر دیکھا نہیں۔ بیک ٹو بیک لاجواب کر رہے تھے فحاش صاحب اپنی رومانٹک ٹاک سے، جو خود میں سمٹی جا رہی تھی۔ آج وہ دبنگ ہونے کی لاش کوشش کے باوجود ناکام ہو رہی تھی۔ فحاش کا دیکھنا انہیں بلش کرنے پر مجبور کر رہا تھا، جو اتنے سالوں میں یہ سب کرنا ہی بھول گئی تھی۔ فحاش انوشا تھینک یو سو مچ۔ میرے لیے آج تم میری زندگی میں بہت بڑا مقام پر ہو۔ تم وہ پہلے انسان ہو جس نے میرے لیے اتنا بڑا فیصلہ لیا، بنا کسی شرط، کسی ڈیمانڈ کے، کسی انسیکیورٹی کے۔ انوشا، آج اس کمرے میں تنہا نہیں گیا، تم میری محرم بن کر وہاں میرے ساتھ دی۔ انوشا کے ہاتھوں کو ہونٹوں تک لے جا کر انہوں نے جیسے ہی چوما تھا، انوشا نے سر جھکا لیا تھا۔ اور آج کے بعد میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ ایک آئیڈیل ہسبینڈ بن سکوں، جو میں پہلے نہ بن سکا۔ انوشا نے دوسرا ہاتھ فحاش کے منہ پر رکھ کر خاموش کروا دیا تھا۔ مجھے نہیں لگتا آپ میں کوئی کمی رہی ہوگی فحاش۔ رشتے ناکام ہوئے تو ضروری نہیں کہ وجہ ہم ہی ہوں۔ وجہ ہم ہی رہے ہوں گے انوشا، کیونکہ وہ لوگ تو ہمیں چھوڑنے کے بعد موو آن کر گئے تھے۔ آنکھوں میں درد ابھرا تھا جب انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ ایسی بھی بات نہیں ہے، تب آپ کا پالا اس ڈاکٹر سے نہیں پڑا ہوگا نا، ورنہ تب ہی آپ نے میرے پیچھے گھومنا شروع کر دینا تھا۔ ہنستے ہنستے پھر سے بوسہ لیا تھا انوشا کے ہاتھوں کا۔ ہم میں کیا بدل گیا ہے؟ تمہارا ہاتھ پکڑتے ہوئے ایک فخر محسوس کر رہا ہوں، ایک سکون مل رہا ہے، یہ لمحے راحت بخش رہے ہیں۔ انوشا، ایسا کیا بدل گیا ہے؟ انہوں نے انوشا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہم میں کچھ بھی نہیں بدلا، بس تعلق اس رشتے میں بدل گیا ہے۔ انہوں نے ہاتھوں میں پہنی ہوئی رنگ دکھائی تھی، اور یقین آ گیا ہے رشتے میں۔ فحاش، محرم بن گئے ہیں آپ میرے۔ پروفیسر صاحب، ڈاکٹر صاحبہ اگر ابھی بھی ہاں نہ کرتی تو میں نے سوچ لیا تھا سچ مچ کا ہارٹ اٹیک کروا کر تمہارے ہاسپٹل میں شفٹ ہو جاؤں گا۔ ان کی بات پر دونوں نے کہکا لگایا تھا۔ اور پھر پروفیسر صاحب یہاں کی ذمہ داریوں کا کیا کرتے؟ آپ کی یونیورسٹی، آپ کی جاب۔ انوشا ساری زندگی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے گزارتی۔ اب میں اپنے لیے جینا چاہتا ہوں، پتہ نہیں کیوں اتنا خود غرض ہو گیا ہوں، مگر اب میں آزاد جینا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ، بنا کسی پرواہ کے، بنا کسی کی فکر کے۔ ان کی بات نے انوشا کی آنکھیں بھگو دی تھی، جب انہوں نے جلدی سے نیچے کر کے صاف کی تھی۔ جو شخص ابھی سے کمزور کر رہا تھا، ان کے جو پتھر سمجھتی تھی خود کو، آگے کا پتہ نہیں، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ بھی وہی چاہتی ہے، ہر ذمہ داری سے آزادی، ایک الگ آزاد زندگی۔ اس شخص کے ساتھ جس نے اتنی یقین کر لیا تھا، وہ حیران تھی اس شخص کی دی ہوئی عزت پر، احترام پر، اپنائیت اور احساس پر۔ میرا ساتھ دو گی نا؟
انوشا نے ان کے گال پر ہاتھ رکھ کر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر کچھ بولیں گی تو رو دیں گی۔ ٹیبل پر ان کے ہاتھ پہلے ہی ایک دوسرے کی گرفت میں تھے۔ میں یہی سو جاؤں گا، آپ بیڈ پر سو جائیں۔ وہ بیڈ روم میں جیسے ہی داخل ہوئے تھے تو فاش نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بہت خوش تھے اور اس بار پر زیادہ خوش ہوئے تھے جب انوشا نے بنا ڈریس چینج کیے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ ابھی تک اتنے ریلیکس تھے دونوں اور اب اتنی آکورڈ ہو رہی تھی۔ انوشا پوری طرح لیٹ بھی نہ سکی تھی، وہ اتنی ہیسیٹیٹ ہو رہی تھی اور سیدھے کرتے ہوئے بھی۔ کچھ سال پہلے میں نے امید چھوڑ دی تھی، یعنی وہ سمجھ لو کہ زندگی نے مجھ سے ہر موقع چھین لیا تھا خوش ہونے کا۔ کوشن سر کے نیچے رکھے وہ شوز اتار کر صوفے پر لیٹ گئے تھے۔ منہ کے نیچے ہاتھ رکھے انہوں نے انوشا کی طرف رخ کر لیا تھا جس کا رخ پہلے ہی پہاج کی طرف تھا۔ وہ بہت وجہ سے بات سن رہی تھی پہاج کی۔ آئی ایم سوری، آج آپ کو صوفے پر سونا پڑ رہا ہے، آپ یہاں آ جائیں، میں سو جاتی ہوں۔ اٹس اوکے، میں یہاں ٹھیک ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ سب کچھ نیا ہے انوشا، جتنا مرضی وقت لگے ایڈجسٹ ہونے میں، آپ لیجیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس ساتھ رہیے گا، یہ التجا ہے میری۔ انوشا نے مسکرانے کی کوشش کی تھی مگر پہاج کی نظروں میں اداسی بلا کی تھی۔ وہ خود کو روک نہیں پائی تھی۔ وہ اٹھی تھی اور بیڈ سے کمفرٹر اٹھا کر پہاج پر ڈال دیا تھا۔ وہ خود بہت حیران ہوئے تھے۔ میں یہی ہوں، بے فکر ہو کر سو جائیں، بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں۔ اور وہ واپس بیڈ پر چلی گئی تھی اور اب بنا کسی ہچکچاہٹ کے وہ سیدھی ہو کر لیٹ گئی تھی اور کچھ پل میں وہ سکون کی نیند سو بھی گئی تھی۔ میں کوشش کروں گا انوشا، ہماری یہ شادی ناکام نہ ہو۔ انوشا نے نیند میں جیسے ہی کروٹ لی تھی پہاج پاس آ کر بیٹھ گئے تھے۔ چہرے سے بالوں کو ہٹا کر انہوں نے رخسار پر جیسے ہی ہاتھ رکھا تھا وہ وہاں سے اٹھنے کی ہمت نہیں کر پائے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت سال پیچھے چلے گئے ہیں، جہاں سب کچھ نیا تھا ان کے لیے، جہاں عمر کا یہ پہرا نہ ہو، جہاں معاشرہ نہ ہو۔ انوشا کی موجودگی انہیں ویسے ہی جوان کر گئی تھی۔ تم نے پھر کچھ کیا ہوگا روہیل، وہ دوسری بار بھی خوش ہوئی ہے، کچھ تو شرم کرو۔ پر ابو، چپ ابو کے بچے، کتنی بار سمجھایا ہے، بس خاموش ہو جائیں سب۔ بس ڈاکٹر صاحبہ چیک اپ کر لیں۔ میری جان چکر لگاتے ہوئے سب کو ڈانٹ کر چپ کروا چکی تھی۔ ایک تو کل رات کو پریشانی کے باعث سو نہیں پائی تھی اور صبح اٹھتے ہی شور شرابہ مچا ہوا تھا پورے گھر میں کہ اچانک سے نازنین نے کرتبہ کے بے ہوش ہونے کی خبر دی۔ سب کو تب سے اب تک سب انتظار کر رہے تھے۔ مبارک ہو، شی از پریگننٹ، بی جان آپ پر دادی بننے والی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ کو خوشی سے اپنے گلے لگا لیا تھا بی جان نے۔ وہ تو اندر چلی گئی تھی، دروازہ پورے طرح کھل گیا تھا مگر باقی لوگ وہ سب بھی بڑی بڑی نظروں سے روہیل کو دیکھ رہے تھے جو خود شاکڈ کھڑا تھا۔ کمینے سالے، وقاص، بی جان کے اندر سے آواز آئی تھی جب وقاص نے وہ لفظ بولا تھا۔ بی جان غصہ تو کرنے دیں، اس کمینے کی وجہ سے ہم نے شادی کا فیصلہ کینسل کر دیا کہ شادی چوہے بلی کا کھیل ہے۔ مگر یہ دیکھو، اور دو کزن نے روہیل کو غصے سے دیکھا تھا۔ ابھی ان دونوں کی لڑائی رہتی تھی، 24 گھنٹے جان کے در پر ہوتے تھے۔ شٹ اپ بدتمیزو، کرتبہ کی آواز ایسی آئی تھی، سب اندر چلے گئے تھے اور روہیل وہ ابھی بھی وہیں کھڑا تھا۔ بی جان نے کرتبہ کے ماتھے پر پیار دے کر روہیل کو اندر بلا کر کرتبہ کے ساتھ بٹھایا تھا۔ وہ دونوں ہی شرما رہے تھے، سب سے زیادہ روہیل۔ شرم تو نہیں آتی نا ویسے تمہیں روہیل کے بچے، ہمیں بیانک شادی کر کے ڈراتا رہا اور خود اتنی ترقیاں کر لیں۔ واہ، ہاں ہاں ہاں، سب کے ہنسی سے کمرہ گونج اٹھا تھا۔ مبارک کو بہت بہت، روہیل نے سرگوشی کی تھی۔ آپ کو بھی۔ وہ دونوں جیسے ہی چپ ہوئے تھے بی جان نے سب کو باہر جانے کا اشارہ کر دیا تھا اور خود بھی باہر چلی گئی تھی۔ بی جان بس میری شادی بھی کروا دے، کل تک تو کہہ رہے تھے نہیں کرنی، بی جان وقاص کو چھیڑتے ہوئے کہہ رہی تھی اور سب باہر لاؤنج میں جا کر بیٹھ گئے تھے۔ ندیم صاحب مٹھائی لینے خود گئے تھے اور گھر کی خواتین یہ خوشخبری فون کر کر کے خود بتا رہی تھی سب کو۔ تب مجھے اس کمینے نے صرف لڑائیوں کا ہی بتایا تھا، یہ واردات تو، ہاں ہاں بے شرم انسان، دفع ہو جاؤ، ہاں 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 وقاص بھائی شرم کریں۔ ارے گائز سچ میں اس کی لڑائیاں تھیں اور یہ پیچھے سے بی جان کی چپل اس کی طرف آئی تھی۔ اگلی صبح انوشا وہ بیڈ پر نہ پا کر پریشانی کے عالم میں اٹھے تھے۔ کہیں وہ پاکستان تو نہیں چلی گئی واپس، کہیں اپنے فیصلے پر دوبارہ تو نہیں سوچے گی وہ بھی پریشانی میں بیڈ پر بیٹھے تھے جب کھانے کی خوشبو نے انہیں روم سے باہر آنے پر مجبور کر دیا تھا اور وہ کچن میں گیلے بالوں میں کھڑے ناشتہ بناتی ڈاکٹر انوشا نے پروفیسر فہاش کو پیرالائزڈ کر دیا تھا کچھ سیکنڈ کے لیے۔ ان کی بے نظریں ان کے گلے پر پڑ رہی تھیں اور پھر انہوں نے اپنی موجودگی کا احساس دلا دیا تھا۔ آپ فریش ہو جائیں، میں نے ناشتہ بنا دیا ہے، صبح جو ملازمہ آئی تھیں ان سے کچھ چیزیں منگوا لی تھیں۔ آپ، وہ امتحانی میں بات کر رہی تھی جب پیچھے ہو رہی تھی۔ فہاج کچن کے دروازے کی بجائے ان کے بالکل پاس کھڑے تھے۔ فہاج کی آنکھوں میں ایک الگ ہی جنون دیکھا تھا انہوں نے۔ وہ جس طرح ان کے پاس آ رہے تھے وہ جیسے ہی کاؤنٹر کے ساتھ لگی تھی۔ فہاج نے دونوں سائڈ پر ہاتھ رکھ کر انہیں پن کر دیا تھا۔ فہاج،
अनुषा मैं इतना खुशकिस्मत कैसे हो गया, तुम जैसी खूबसूरत अप्सरा मेरी महरम कैसे बन गई। तुम्हें मेरे लिए नाश्ता बनाते देख पता नहीं मेरा सारा कंट्रोल कहाँ चला गया है। वो अनुषा की जानिब झुके थे, बालों को कंधे से पीछे किए। उनके लब अनुषा के कान की लोग को जैसे ही छुए थे। अनुषा की गिफ्ट काउंटर पर और मजबूत हो गई थी। मैं अपने आप पर कंट्रोल पूरी तरह खो रहा हूँ। जो कल रात करने से डर रहा था, मेरा दिल कर रहा है अब कर लो वो गुस्ताखी। अनुषा की आंखों में जैसे ही देखा था उन्होंने वो इजाज़त मांग रहे थे। माथे पर से पसीना बह रहा था और यही हाल अनुषा का भी था। इतने साल के बाद ही इंटीमेसी एक नया जज्बा था उनके लिए, वो जिसे बहुत पहले मार चुकी थी। मगर अब तेज धड़कने को आज को अपने इतना पास देखकर वो डॉक्टर सांस लेना भूल गई थी। मी आई नजरें होंठों पर जैसे ही गई थी, उन्होंने फिर अनुषा की आंखों में देखकर पूछा था आज, और अनुषा की बंद आंखें ने उन्हें जैसे हाँ में इजाज़त दी थी और गुलाब की पत्तियां जैसे लब को छूने के लिए झुकी थी। ओह सो सॉरी, हमने कुछ डिस्टर्ब तो नहीं किया। मेहरान ने ऊंची आवाज़ में जैसे ही कहा था वो दोनों एक झटके से पीछे हो गए थे। अस्सलाम वालेकुम भाभी। मेहरान की वाइफ किचन में दाखिल थी। उन्होंने अनुषा को गले लगाकर हैरान कर दिया था, क्योंकि वो डॉक्टर सिर्फ अपनी क्लोज वंस के साथ ऐसे रिलेशन रखती थी। ये पहली बार था कि वो सीनियर से मिल रही थी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाभी जी, माशाल्लाह आप दोनों तो खिल उठे हैं, क्या रूप आया है। पढ़ता है मेहरान। आज अपने दोस्त को बाहर ले गए थे जो अभी भी हंस रहे थे। मेहरान ऐसे ही तंग कर रही थी, बुरा मत बनाइएगा। नो नो इट्स ओके। वो किचन से बाहर आकर लिविंग रूम में चले गए थे और फिर अनुषा हैरान रह गई थी। बैक टू बैक मेहमान आ रहे थे। उनके चेहरे पर गुस्सा आ गया था। मुलाजमा ने जैसे कॉल ड्रिंक रखी थी, अनुषा ने 5 को बाहर चलने का इशारा किया था। अनुषा मैं आपने किससे पूछ के इतने लोगों की दावत की? मैंने आपसे बस कुछ वक्त मांगा था फाज। मैंने ये चाहती नहीं कहा कि बात अभी बाहर आए। 24 घंटे नहीं हुए और आपने अपना वादा तोड़ दिया। वो गुस्से से बोलकर वापस कमरे में जाने को थी कि आज उनका बाजू पकड़े एक कोने में ले गई थी। वो लोग हमारे रिश्तेदार नहीं हैं जो तमाशा लगाएंगे, वो मेरे दोस्त हैं अनुषा। वो दोस्त जो इतने सालों से मेरे पीछे पड़े हुए थे कि मैं इस तन्हाई की ज़िंदगी को छोड़कर एक नया सफ़र शुरू करूँ। ये वो दोस्त हैं जो मेरी तन्हाई के साथ ही रहे हैं अनुषा। मैंने एक नई ज़िंदगी शुरू की है। ये शादी मेरे लिए ज़िंदगी मौत का मसला है, क्योंकि मैं दिल फेंक के इंसान नहीं हूँ। ये मेरे लिए वो आखिरी खुशी है जो मैं जीना चाहता हूँ, इंजॉय करना चाहता हूँ। तुम्हें अपनी इस फैमिली से मिलवाना चाहता हूँ, वो मेरे सुख दुख के साथ ही रही है। वो कहते कहते चुप हुए थे जब अनुषा उनके सीने से लगी थी। आई एम सॉरी, मैं हाइपर हो गई थी। आज मैं अभी दुनिया को, लोगों को, हमारे बच्चों को सफाई नहीं देना चाहती। मैं सामना नहीं करना चाहती दुनिया का। इनके हाथ आज की वेस पर जैसे ही ये थे, फाज साहब ने उन्हें गले से लगाकर गहरा सांस भरा था। आई नो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जब कहोगी हम उस वक्त ही सबको बताएंगे। मगर मैं तुम्हें मिलवाना चाहता था कुछ लोगों से। अगर तुम कंफर्ट फील नहीं कर रही तो मैं उन्हें कुछ देर में तक भेज दूँगा। तुम रेस्ट करो। अगर आपकी खुशी है तो मैं कोशिश करूँगी। मुझे आदत नहीं है अनजान लोगों से मिलने मिलाने की, मगर आपकी खुशी के लिए मैं कोशिश करना चाहूँगी। इनका चेहरा खिल उठा था अनुषा की बात सुनकर, और वह अनुषा का हाथ पकड़े वहाँ से वापस लिविंग रूम में ले गए थे। इन दोनों को खबर तक न हुई थी, उन्होंने अपने नए रिश्ते को इतनी खूबसूरती से अपनाना शुरू कर दिया था।